اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. وقال تبارک وتعالى وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. برادران اسلام، سیرت النبی کے آج کے اس جلسے میں حضرت مولانا انیس صاحب دامت برکاتہم مدعو تھے. قریبی کسی عزیز کے انتقال کی وجہ سے حضرت حاضر نہ ہو سکے. ہمارا کام یہ ہے کہ دعا کریں کہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور مولانا کو اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ نہ مقرر ہوں نہ مقرر ہوں. حکم کی تعمیل میں طالب علمانہ تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھنی، چونکہ اس میں طلباء بھی ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے بات مفید مطلب ہوگی، اور وہ لوگ جو سلاسل سے نسبت اور تعلق رکھتے ہیں، سلاسل روحانیہ سے، ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ اس سے تھوڑا سا لطف آئے گا. اگر عوام بھی قریب ہونا چاہے تو اس سے بڑی مدد مل جائے. اللہ رب العزت نے ہم سے ایمان کا تقاضا کیا ہے. اللہ کی ذات پر ایمان. اگر ہم ایمان والے ہوں گے تو ایمان کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ شمار ہوتی ہیں. جسے جانا ہو وہ اطمینان سے چلا جائے، کیونکہ ہم کوئی فرض اور واجب نہیں، ایک سنت عمل کر رہے ہیں. اور اگر سننا ہو تو تھوڑی توجہ چاہیے میری گفتگو کے لیے. قریب قریب ہو کر بیٹھ جائیے. جتنی دیر بات ہوگی وہ آپ کی بشاشت طبعی پر ہوگا. اللہ پر ایمان لانا مطلوب ہے، تو یہ ایمان من کل الوجوہ مطلوب ہے. کیا مول صاحب بہت گاڑا ہو گیا، پلے نہیں پڑی؟ دیکھو بھائی، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، ایسے ہی اللہ کی صفات پر بھی ایمان لانا، یہ ایک وجہ ہے. اللہ کو افعال میں خالق افعال ماننا، فاعل حقیقی ماننا، یہ ایک ایمان ہے. مؤثر حقیقی اللہ کو جاننا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. معبود حقیقی رب کو جاننا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اسی پر توکل کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے.
مستعان حقیقی سمجھ کر اسی سے استعانت کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ معبود برحق جان کر اسی کی بندگی بجا لانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے نا؟ تو اس کو کہتے ہیں من کل الوجوہ، یعنی ہر وجہ سے ایمان لائے آدمی، ذات پر، صفات پر، افعال پر، آثار پر، معبود ہونے کی حیثیت سے، مستعان ہونے کی حیثیت سے ایمان لائے۔ اتنا لمبا بولے نہیں نا مول صاحب، خالی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ اتنا ہی بولنے لگائے تھے نا، یہ سب کئی گو بولے تو سمجھانے کے لیے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، ذرائف سے حقائق تک پہنچنا چاہیے۔ ایک آدمی جب نکاح کی محفل میں آتا ہے اور خود اس کا نکاح ہوتا ہے، کیا بولتا ہے؟ ایک ہی جملہ، عربی میں بولے تو قبلتھا، عربی میں بولے تو قبلتھا، میں نے اس کو قبول کر لیا۔ اردو میں بولے تو قبول ہے، اتنا ہی بولا نا بھائی، خالی قبول ہے بولا تو کیا کیا قبول ہو گیا؟ ارے بھائی، اس کو کھلانا بھی قبول، اس کو پلانا بھی قبول، اس کو پہنانا بھی قبول، اس کو گھر دینا بھی قبول، جی وہ بیمار ہو جائے تو دوا دلانا بھی قبول، اس سے بچے ہو جائیں تو ان کا خرچ اٹھانا بھی قبول، ان کی تعلیم اور تربیت بھی قبول، ان کا علاج معالجہ بھی قبول، ان کا سکنا بھی قبول، ان کا کھانا پینا بھی قبول، ان کا کپڑا لتا بھی قبول۔ اتنا ہی نہیں، پاؤڈر منگی تو لا کو دینا بھی قبول، لپسٹک منگی تو لا کو دینا بھی قبول۔ اس کو بولتے ہیں من کل الوجوہ۔ ایک آدمی قبول کیا کہتا ہے تو صرف ایک لفظ بول رہا ہوتا ہے، لیکن باطناً یہ تمام چیزیں مقصود مطلوب ہوتی ہیں، مراد ہوتی ہیں، سب کو معلوم ہے پوری دنیا، کیونکہ اکثر نکاح میں شریک رہتے ہیں، یا تو دولہا بن کے شریک رہیں گے یا دعوتی بن کے، مگر شریک تو رہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے صاحب ایک قبول ہے بولنے سے کیا کیا قبول ہو جاتا ہے۔ ہوا نہیں ہوا بھائی؟ اسی طرح آمنت باللہ کہتے ہی اللہ تعالیٰ کو مان لینا من کل الوجوہ، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کی ذات میں اللہ کو یکتا مانا جائے، قدیم اس کو مانا جائے، قائم بخود اس کو مانا جائے، انیت اس کو سزاوار ہے مانا جائے، موصوف بصفات کمال اس کو مانا جائے، منزہ عن النقص والزوال اس کو مانا جائے، قادر مطلق فاعل حقیقی خالق افعال اس کو مانا جائے، مؤثر حقیقی اس کو مانا جائے۔ اب کہاں پڑھا مول صاحب؟ وہ تو بچپن میں چرٹا کو چھوڑے سو ہے مول صاحب، ہم غور نہیں کر لیا، اپنا قصور ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، مرنے سے لے کے زندگی سے لے کے مرنے تک، مرنے کے بعد اٹھایا جانے تک، خبر حشر نشر تک سب مان لیا سو ہے، خالی یہ ایمان مفصل مانا نہیں مانا۔ اللہ کی ذات کی بات کر رہے مول صاحب، اس میں تو فرشتوں کا تذکرہ ہے، اس میں تو نبیوں پر ایمان کا تذکرہ ہے، اس میں تو آخرت پر ایمان کا تذکرہ ہے۔ تمہاری عقل اتنی جتنی عقل ہے اتنی بات سمجھ لو۔ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کو من کل الوجوہ جان سکو، کما حق ہو جیسے وہ اپنی شایان شان ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اتنا کہہ دو آمنت باللہ کما ہوا، ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ ہے، باسمائہ وصفاتہ، اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ، اپنے کمالات کے ساتھ، وقبلت جمیع احکامہ، تفصیلات میرے کو نہیں آتے مول صاحب، میں اس کے پورے حکمہ مان لیا، خلاص۔ یہ ہے موٹا ایمان، اس کو کہتے ہیں من کل الوجوہ مان لینا۔ اس میں سب باتیں آ گئی۔ اللہ نے کہا کہ میری عبادت کرو
وقبلت جمیع احکامہ میں آ گیا کہ اللہ آپ نے کہا آپ کی عبادت کریں، میں آپ ہی کی عبادت کروں گا۔ آپ نے کہا کہ آپ ہی سے استعانت طلب کریں، میں آپ ہی سے استعانت طلب کروں گا۔ آپ نے کہا آپ پر بھروسہ کریں، میں آپ ہی پر بھروسہ کروں گا۔ آپ نے کہا اپنے کاموں کو آپ کے حوالے کر دوں، میں اپنے کاموں کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ تو یہ تمام چیزیں من جمیع احکامہ میں تمام حکموں کو قبول کرنے کے ذریعے سے آدمی داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے اب میرے موضوع کی طرف میں آ رہا ہوں، یہ تمہید تھی، موٹی مثال دی۔ ایک قبول کیا میں ہم نے کیا کیا قبول کیا، آ گیا نا سب۔ ایسے ہی آمنت باللہ میں من کل الوجوہ اللہ پر ایمان لائے، یہ ایک دوسری بات تھی جو علمی تھی، لیکن مطلوب توحید کی ہے، مطلوب توحید کا یہی ہے۔ اس کے بغیر کلمہ طیبہ مکمل نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ جب تک نہ ہو محمد الرسول اللہ قائم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ تھوڑی سی بات بطور لا الہ الا اللہ کے سمجھائی گئی کہ اللہ پر ایمان لایا جائے۔ جیسے اللہ پر ایمان لانا ایمان کا تقاضا ہے، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اس میں اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان ہم سے مطلوب ہے اور اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان ہم سے مطلوب ہے۔ اب ایمان والوں میں کامیاب ایمان والے وہ ہیں کہ من کل الوجوہ سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر ایمان لائیں، حضور کی ذات پر ایمان، ایسے ہی حضور کی صفات پر ایمان، ایسے ہی حضور کے افعال پر ایمان، ایسے ہی حضور کے آثار پر ایمان، ایسے ہی حضور کے کمالات پر ایمان۔ جیسے اللہ کے قدرتوں پر ایمان لانا تقاضا ہے، ویسے ہی کمالات نبوت پر ایمان لانا ایمان کا تقاضا ہے۔ تھوڑی علمی بات آ جا رہی ہے، تحمل کر لیجئے گا، اگر لے لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا۔ حضرات صوفیاء کرام کے پاس عالم کہتے ہیں، عالم کی دو قسمیں ہیں، عالم صغیر اور عالم کبیر۔ یہ پوری کائنات کو ملا کر ایک عالم، اس کو عالم کبیر بولتے ہیں۔ اس عالم کبیر میں کئی عالم صغیر ہیں، مثلا میری آنکھوں کا عالم، آپ کی آنکھوں کا عالم، کانوں کا عالم، زبانوں کا عالم، چہروں کا عالم، ہاتھوں کا عالم، پیروں کا عالم، جمادات کا، نباتات کا، حیوانات کا، انسانوں کا عالم، یہ عوالم کہلاتے ہیں۔ تو ان کو صغیر کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک فرد ہے، عالم کبیر کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ چھوٹا چھوٹا ہے لیکن خود اپنی ذات میں ایک عالم ہے، اس کو عالم صغیر کہا جاتا ہے۔ اور اس عالم کبیر میں عالم صغیر بہت سے ہیں، اور ان عوالم صغیر اور عالم کبیر کو ملا کر صوفیہ کے پاس ایک جملہ بولا جاتا ہے، عالم کہتے کس کو ہیں؟ عالم کہتے کس کو ہیں؟ عالم کہتے ہیں کہ جس سے دوسری ذات پہچانی جائے، اسی لیے ما سوی اللہ کو عالم کہا جاتا ہے۔ یہ سارا عالم وہ ہے جس سے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ نقطہ سمجھ آ رہا؟ عالم کبیر، یہ سارا عالم وہ عالم ہے کہ جس سے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ زمین سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، آسمان سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، چاند و سورج سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جی لیل و نہار کے نظام سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، سمندروں سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، دو دریاؤں سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، کھارے اور میٹھے پانی سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اس کی قدرتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی لیے ما سوی اللہ کو عالم کہا جاتا ہے کہ ما سوی اللہ، اللہ کی پہچان کا ایک آیت، ایک نشانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر عالم، عالم صغیر میں اور کل عوالم ملا کر عالم کبیر، یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ بڑی بات عرض کرنے لگا ہوں،
کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، تو وہی ذرہ مصطفیٰ کی عظمت کا مظہر ہے۔ کاش آپ میری نہایت تک جائیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، تو کائنات کا ذرہ ذرہ جناب مصطفیٰ کی عظمت کا مظہر ہے۔ جہاں اس سے اللہ کی قدرت ظاہر ہے، وہی مصطفیٰ کی عظمت ظاہر ہے۔ سمجھنا چاہو گے اس کو؟ یہ تھوڑی علمی بات ہے، تو اس لیے میں نے پہلے آپ کا دیکھ لیا کہ موڈ کتنا ہے، کہ کہاں تک مجھے لے کے چلنا ہے۔ تھوڑی علمی بات ہے، لیکن سنبھالو تو میں آپ کو وہ آیت مبارکہ جس میں رحمت للعالمین کی عالمین پر رحمت ہونے کو ظاہر کیا گیا ہے، اس کو نمایاں کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جو خطبہ مسنونہ میں نے پڑھی ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو نبی کا حق ادا کرنے والے ہیں، اور نبی کے حقوق بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، فالذین آمنوا بہ، جو ان کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، وعزروہ، اور دل سے ان کی عظمت و توقیر کرتے ہیں۔ جب دل سے عظمت و توقیر کرنا ہو تو کب آدمی کسی کی عظمت کرتا ہے، کب آدمی کسی کی توقیر کرتا ہے، کب آدمی کسی کا ادب و احترام کرتا ہے؟ صرف اسی وقت کر سکتا ہے جب سامنے والے کے پاس یا تو حسن ہو، یا اچھا نسب ہو، یا مال ہو، یا عہدہ یا منصب ہو، یا اس کے پاس کمالات۔ جب یہ باتیں اس میں پائی جاتی ہیں تو وہ لائق محبت ٹھہرتا ہے، لائق عظمت تعظیم ٹھہرتا ہے، اور اس کی عظمت اور تعظیم کی جاتی ہے، بجا لائی جاتی ہے۔ اور یہ تمام کی تمام بدرجہ عدم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں، اس لیے ان پر ایمان عظمت کے ساتھ مطلوب ہے۔ بے عظمتی کے ساتھ مصطفیٰ پر ایمان اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ جو عوالم ہے، عالم صغیر جو میں نے عرض کی نا، ایک نقطہ یہ لے کے چلیے، اس کو معرفت حق کہتے ہیں، اور دوسرا نقطہ اس کے ساتھ عرض کروں گا، اس کو معرفت نبی کہتے ہیں، نبی کی پہچان۔ حق تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے عوالم بنائے، اس سے ان کی قدرت ظاہر ہے۔ جو عالم بنائے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ موٹی موٹی دو قسمیں، موٹی موٹی دو قسمیں۔ عالم معانی، یہ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس کو بولتے ہیں عالم معانی؟ عرض کو کہتے ہیں طلباء علماء، محفوظ کر لیں، فائدہ ہوگا۔ عرض اور جوہر کسے کہا جاتا ہے؟ ایک اصطلاحی الفاظ ہیں۔ عالم معانی کس کو کہتے ہیں؟ عرض کو کہتے ہیں۔ ارے کیا مول صاحب اتنے لمبے لمبے علمی باتاں نکو، موٹی بات۔ موٹی بات یہ ہے کہ عرض وہ ہے جس کا بذات خود اپنا کوئی وجود نہ ہو، وہ کسی دوسرے وجود میں پایا جائے۔ سمجھ آ گیا؟ جس کا بذات خود اپنا کوئی وجود نہ ہو لیکن وہ کسی کے وجود میں پایا جائے۔ مثلا کیسے سمجھیں ہم اس کو؟ کلام، کلام اس کا کوئی اپنا وجود ہے کیا؟ کوئی پکڑ کے بتا سکتے یہ کلام ہے بول کے؟ کلام کو کوئی پکڑ کے نہیں بتا سکتا کہ صاحب اس کا کوئی اپنا وجود ہے، مگر آپ کی ذات میں بھی ہے، میری ذات میں بھی ہے۔ یہ عرض ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو کلام عطا فرمایا، یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ان کی گفتگو کا خلاصہ، ان کے کلام کا خلاصہ ہے، اللہ رب العزت نے جو کلام عطا فرمایا یہ کلام اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، اور سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام عطا فرمایا یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، تو مصطفیٰ کی عظمت کا مظہر ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، میں تمام نبیوں پر فضیلت دیا گیا ہوں 6 خصوصیات کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ کیا ہیں وہ خصوصیات جس کی وجہ سے آپ تمام نبیوں پر فضیلت لے گئے؟ فرمایا اعطیت جوامع الکلم، میں ایسا کلام دیا گیا ہوں جس کی جامعیت یہ ہے کہ میں بولتا چھوڑا ہوں لیکن صبح قیامت تک آنے والے افراد انسانی کی ضرورت اس میں مضمر ہوتی ہے۔ یہ معجزہ ہے کلام میں۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصائص کبریٰ کتاب لکھی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، 1000 معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے، لیکن فرمایا کہ یہ 1000 اس کے علاوہ ہیں جو کلام مصطفیٰ میں ظاہر ہے، اور کلام مصطفیٰ اللہ کے رسول کی زبان سے کیا نکلا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، قرآن مقدس آپ کی زبان اطہر سے نکلا ہے، لسان اطہر سے نکلا ہے۔ فرمایا 6666 آیات یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور 6666 مصطفیٰ کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اعطیت جوامع الکلم ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا، قصائص کبریٰ لکھتے ہوئے۔ کچھ سمجھ آ رہی تھوڑی تھوڑی پلے پڑ رہی ہے؟ نہیں تھوڑا نیچے آ جاؤں میں اپنی، اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر آگے چلتا ہوں، نہیں تو نیچے آ جاتا ہوں میں۔ اللہ 6666 ہر آیت اللہ کی قدرت ہے، بلکہ میرا نہیں ہے جملہ، علامہ جلال الدین سیوطی کا حوالہ دے رہا ہوں، قصائص کبریٰ مقدمہ پڑھیے۔ فرمایا کہ آیات میں کلمات ہیں، اور ہر کلمہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، اور ہر کلمہ اللہ کے نبی کی عظمت کا مظہر ہے۔ ہر کلمہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، کلمہ بھی نہیں بدلے گا تو خدا کی قدرت نہیں بدلے گی، تو مصطفیٰ کی عظمت بھی نہیں بدلے گی۔ اگر خدا کی قدرتوں کو عوالم میں دیکھنا چاہتے ہو تو عالم معانی کی چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک مثال دی ہے عالم معانی کی، کلام میں سب سے افضل کلام اللہ، ظاہر کہاں سے ہوا؟ سیدنا محمد الرسول اللہ سے۔ کلام خدا کا ہے، قدرت خدا کی ظاہر ہے، لیکن جس ذات سے ظاہر ہو رہا ہے وہ ذات سیدنا محمد الرسول اللہ کی ہے، اس سے ان کی عظمت وابستہ ہے۔ دوسری چیز عالم معانی میں، عالم معانی اس عالم کو کہتے ہیں جو بذات خود اپنا وجود نہ رکھے مگر دوسرے کسی وجود میں موجود ہو۔ بار بار تکرار سے بول رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں بٹھا کر آپ اپنی بات لے جائیں۔ مثلا جیسے کلام انسان میں ہوتا ہے، بذات خود کلام کا کوئی وجود نہیں، ایسے ہی خوشبو بذات خود اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی۔ کوئی خوشبو کو پکڑ کے بتائیے، پکڑ سکتا ہے؟ عطر پکڑ سکتے ہو، وہ تو ایک آئل ہے، خوشبو نہیں پکڑی جا سکتی۔ کوئی پکڑا آج تک خوشبو کو؟ اور خوشبو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں معجزہ ہے۔ خدا کی قدرت، وہ قدرت یہ کہ انسانوں کے اجسام بنائے مٹی سے، اور مٹی کی خصوصیت میں رکھا محنت، اور محنت کا نتیجہ رکھا پسینے کا بہنا،
اور پسینے کے بہنے سے بدبو آتی ہے۔ پوری کائنات کا ہر فرد بشر دیکھ لو، جب محنت کرتا ہے تو پسینے سے کسی کی خوشبو نہیں مہکتی، بدبو آتی ہے۔ لیکن قربان جائیں اس پسینے مبارک پر۔ ام ہانی فرماتی ہیں سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں دوپہر کے وقت قیل اللہ کے لیے اعلان فرماتے، ہم نے دیکھا کہ اچانک پورا گھر معطر ہو گیا، خوشبو سے مہک اٹھا۔ ہم تلاش کرنے لگے کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، چل چلا کے اپنی قوت شامہ کو لگایا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اور آپ کے جسد اطہر سے دھوپ کی حرارت کی وجہ سے پسینہ نکلا ہے، اور اس پسینے سے ایسی خوشبو ہے کہ ام ہانی کا گھر معطر ہو گیا ہے۔ خوشبو ہے، خدا کی قدرت ہے، اور سید دو عالم کے جسد اطہر سے ہے، تو عظمت مصطفیٰ اس سے ظاہر ہے۔ عالم معانی میں یہ معجزانہ شان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ نہ صرف یہ، ام سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرتے تو ہم آپ کے جسد اطہر کا پسینہ شیشیوں میں جمع کر لیتے تھے، اور جب کہیں عورتوں کی محفل میں جانا ہوتا تو اپنے جسم سے مس کر لیتے، تو لوگ پوچھتے کہ کس بازار سے خریدا ہے، ہم کہتے کہ یہ بازار کا خریدا ہوا نہیں ہے، یہ سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرق مبارک ہے۔ اور لطیف اشارہ دے دوں، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسینے کو دیکھا۔ امہات المؤمنین میں ایک ام المؤمنین ہیں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی ازواج میں سے شمار ہوتی ہیں، امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیلۃ النصف من شعبان کی روایات اٹھائیں، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کی رات میرے گھر تشریف لائے، باری میری تھی، آقا لیٹ گئے، اچانک اٹھے، لباس پہنا گھر سے نکل گئے۔ مجھے گمان ہوا کہ شاید آج کسی اور زوجہ محترمہ کو عزت بخشی جائے گی، میری بد نصیبی کہ سرکار میرے گھر سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ دیکھا نہ گیا، اس غم میں گھر سے نکلی۔ لیکن ہمارے زمانے کی طرح نہیں تھا کہ عشاء کے بعد لائٹیں چالو ہوتی ہیں اور فجر کو لائٹیں بند ہوتی ہیں، وہ زمانہ آقا کا زمانہ تھا، عشاء کے بعد ساری چراغیں بجھا دی جاتی تھی اور سارا گھرانہ، ہر گھرانہ سو جاتا تھا۔ پہلے یہاں پر ہم رہے سو ہے، 90 کی دہائیوں میں یہاں پر بھی وہی ہوتا تھا، 9 بجے کے بعد گھر کو آیا تو ڈنڈا مار کے بابا اماں ہکال دیتے تھے۔ اب تو 9 بجے کے بعد اب بھی آرو ملک جاتا تو فجر کو آتا پٹا، یہ حال ہو گیا ہے۔ نہیں ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے کے سارے تہجد گزار، انہیں رات میں جاگنے کی عادت ہی نہیں، جیسے ہی عشاء ہو گئی سب اپنے گھر جا کے آرام کرتے۔ امی عائشہ باہر نکلی، دیکھا ارے صاحب یہاں تو کوئی فرد بشر ہی نہیں ہے کہ میں سرکار کے بارے میں پوچھوں آقا کدھر گئے ہیں۔ پھر اہل عشق و محبت نے لکھا، امی عائشہ نے اپنی قوت شامہ لگا دی اس خوشبو کی طرف جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اس خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتی چلتی گئیں، یہاں تک کہ آپ کو بقیع الغرقد میں پا لیا نا۔ تو خوشبو کے پیچھے گئے تو خوشبو ہے کہاں؟ وہ خوشبو اصلاً ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک میں۔ عالم معانی کی یہ دوسری مثال ہے۔ 2 باتیں میں سمجھتا ہوں کافی ہیں، اب اگر میں ایک ایک بات ایسی لیتا چلا گیا تو اتنے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ خوشبو کیا ہے؟ خدا کی قدرت کا مظہر ہے، اور مصطفیٰ کے جسد اطہر سے نکل رہی ہے تو یہ مصطفیٰ کی عظمت کا مظہر ہے۔ کلام کیا ہے؟ خدا کی قدرت کا مظہر ہے، اور مصطفیٰ کے لسان اطہر سے کلام یہ مصطفیٰ کی عظمت کا مظہر ہے۔ وہ ایسا کلام دیے گئے کہ تمام نبیوں پر اس کی وجہ سے فضیلت حاصل ہو گئی۔
دیکھو بذات خود اپنا کوئی وجود نہ رکھتے ہوں، ان کو عرض بولتے ہیں نا، عالم معانی، اس میں رنگ بھی شامل ہے، خوبصورتی کا اپنا کوئی چہرہ نہیں ہے، وہ کسی چہرے میں نمایاں ہے۔ خوبصورتی کا اپنا کوئی چہرہ اور اپنا کوئی وجود نہیں ہے، وہ چہروں میں نمایاں ہے۔ کبھی سبزہ زار خوبصورت لگتا ہے، کبھی آبشار خوبصورت لگتا ہے، کبھی جانور خوبصورت لگتا ہے، کبھی کھیت و کھلیان خوبصورت لگتے ہیں، کبھی چٹکتی کلیاں خوبصورت لگتی ہیں، کبھی مہکتے گلاب خوبصورت لگتے ہیں۔ بذات خود خوبصورتی کا اپنا کوئی وجود نہیں، لیکن خوبصورتی کسی ذات میں ہوتی ہے، چاہے وہ جماد میں ہو، چاہے نبات میں ہو، چاہے باد میں ہو، آب میں ہو، خاک میں ہو، آتش میں ہو، ہوا میں۔ ایسے ہی خوبصورتی اگر دیکھنا ہو تو خوبصورتی سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ کسی عمارت کو تعمیر کرنے والا معمار، انجینئر ڈیزائن کرتا ہے، آپ نے بہترین انجینئر سے ڈیزائن لیا، تعمیر کرائی، کسی آدمی کو بھلا لگا، اس کی خوبصورتی دل کو بھائی، وہ آپ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور پوچھتا ہے جناب والا یہ بتائیے کہ یہ کس نے بنایا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں، انہیں بولتا میرے کو معلوم، ذرا نیچے آ جا، تو بنایا سو نہیں ہوتا، اس واسطے کہ تو ایک ٹوکرا اینٹ بھی نہیں اٹھا سکتا، مجھے یہ بتا کہ یہ بنایا کس نے؟ بولا میں 1 کروڑ لگایا ہوں، وہ ہوں گا تو پیسے لگایا ہوں گا، لیکن یہ بتا بنایا کون؟ ظاہراً مال خرچ کر دینا بنانا نہیں ہوتا، بنانے والا کون ہے؟ کریٹر کون ہے؟ آپ انجینئر کا پتہ دیتے ہیں کہ صاحب اس کا ڈیزائن ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اس کی تخلیق کرنے والا انجینئر ہوتا ہے۔ خوبصورتی کی تخلیق کون، خوبصورت مکان کی تخلیق کون کر رہا ہے؟ انجینئر۔ تو خوبصورتی سے انجینئر تک پہنچ جاتے کہ نہیں پہنچ جاتے؟ خوبصورتی علامت ہے، نشانی ہے، اس شخص کی پہچان ہے کہ صاحب وہ کاریگر ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس نے حسن و جمال کا پیکر مجسم بنا دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کیسا خالق ہوگا؟ اس سے اللہ کی قدرت ظاہر ہے، اور آپ کے جیسا حسن کسی کو حاصل نہیں، اس سے مصطفیٰ کی عظمت ظاہر۔ ایک طرف خدا کی قدرت، یہ عرفان رب لینا، اور دوسری طرف عظمت مصطفیٰ، یہ عرفان رسول لینا، ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تو وَعَزَّرُوهُ کو حاصل کرنے والے ہوں گے، ورنہ صبح قیامت تک صرف الفاظ ہوں گے، اس کی روح اور اس کے معنی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے۔ عشق کی روح چاہیے، اگر وہ چاہیے تو جانو نا اپنے نبی کو، وہ کیسی شان والے ہیں، وہ کیسی عظمتوں والے ہیں، وہ کیسے کمالات والے ہیں۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں اور سیدنا یوسف کے حسن کے بارے میں ایک روایت سنا کر آگے چلو۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ عزیز مصر کے پاس جب دعوت ہوئی تو زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، کیونکہ انہوں نے عزو نبوت کو دیکھا تھا، عزو بدن کاٹا۔ اگر وہ میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتے تو دل چیر لیتے، کیونکہ یوسف جزو نبوت ہے اور نبی پاک ذات نبوت، اور ایسے نبی کہ آپ کے صدقے میں تمام انبیاء کو نبوت ملی، کل نبوت آپ کے پاس، مصدر نبوت آپ، مخزن نبوت آپ، جز ہے نا یوسف نبوت میں، انبیاء میں سے ایک نبی، لیکن تمام انبیاء کو نبوت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اس لیے کل کہا آقا کو، کہا جز کو دیکھا تو جزو بدن کاٹا، اگر کل کو دیکھ لیتے تو دل چیر لیتے انہیں، زندگی کی اب ضرورت ہی نہیں۔ اسی واسطے حضرات صحابہ ہنستے ہنستے بدر کے میدان میں شہید ہو گئے، ہنستے ہنستے احد کے میدان میں شہید ہو گئے، ہنستے ہنستے میدان جنگ میں اپنی جان آفری کے سپرد کر دی، اور یوں کہہ دیا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا۔
کیونکہ ان کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیا، کیونکہ ان کی اطاعت پر سر تسلیم خم کر لیا، اس لیے فزت ورب الکعبہ، ہم کامیاب ہو گئے۔ وہ حسن کیسا، تفصیل میں گئے بغیر ایک چھوٹا سا ٹکڑا سناتا ہوں نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب سے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا کے چہرے انور کے حسن کا عالم یہ تھا کہ ہم سوئی ڈھونڈ لیتے تھے نور محمد میں۔ یعنی آقا علیہ السلام ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، تفصیلی واقعے میں، تو امی عائشہ سوئی تلاش کر رہی تھی۔ آقا حجرے میں داخل ہوئے تو آپ کے جسم اطہر سے نکلنے والے نور کی شعاؤں نے کمرے کو منور کر دیا، اور اس نور میں امی عائشہ نے اس سوئی کو تلاش کر لیا۔ کیسا نور تھا ہوگا آپ کے چہرے، اور اس کا بنانے والا کون؟ اس سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ خالق مصطفیٰ خدا ہے۔ وہ کیسے حسن والا ہوگا جس نے ایسا حسن پیدا کیا، اور جس کو حسن حاصل ہے وہ حسن کائنات میں کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ تو پھر اس سے عظمت مصطفیٰ ظاہر ہوتی ہے، معرفت رسول حاصل ہوتی ہے۔ ایک عالم ابھی ہوا ہے، 9 باقی ہیں۔ طبیعت میں اگر بشاشت رہی تو آگے چلیں گے، ورنہ مع السلام۔ یہ حضور علیہ السلام کے عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور خدا کے قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک عالم کو سمجھانے کے واسطے 3 مثالیں میں نے عرض کی ہیں: کلام، خوشبو، رنگ۔ یہ سب اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اور یہ حاصل ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ عظمت مصطفیٰ ظاہر کرتے ہیں۔ عالم کی دوسری قسم عالم اعیان ہے۔ اعیان بولے تو آنکھوں کو دکھنے والا، جو آنکھوں کو نظر آئے اس عالم کو عالم اعیان کہتے ہیں۔ عالم مشاہدہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ طلبہ یاد رکھیں، عالم اعیان کو جوہر کہا جاتا ہے، عالم معانی کو عرض کہا جاتا ہے، اور عالم اعیان کو جوہر کہا جاتا ہے۔ بڑی بات صاحب، جوہر اور عرض سمجھ میں نہیں آ رہا تو موٹے باتوں میں آ جائیے۔ جمادات آنکھوں کو نظر آتے ہیں، جمادات بھی نہیں سمجھے، پہاڑ آنکھوں کو نظر آتے، نباتات آنکھوں کو نظر آتے ہیں، حیوانات آنکھوں کو نظر آتے ہیں، انسان آنکھوں کو نظر آتے ہیں۔ تو جو آنکھوں کو نظر آ رہے ہیں ان کو جوہر کہا جاتا ہے۔ عالم اعیان بھی اس کو کہتے ہیں۔ عالم اعیان ایک طرف خدا کی قدرت کا مظہر ہے، اور دوسری طرف مصطفیٰ کی عظمت کا مظہر ہے۔ دیکھو، کنکر سے لے کے ہمالیہ تک دعوت کے ساتھی اکثر عرض کرتے رہتے ہیں کہ صاحب اس کے خالق اللہ، اس کے مالک اللہ ہے نا۔ کنکر یہ بھی مصطفیٰ کی نبوت کا شاہد ہے، اور پہاڑ یہ بھی مصطفیٰ کی نبوت کا شاہد ہے۔ پہاڑ خدا کی قدرت ظاہر کر رہا ہے، اور کنکر خدا کی قدرت ظاہر کر رہا ہے۔ کیسے؟ مثال، دشمن دین کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، اس نے پوچھا میرے ہاتھ میں کیا ہے بتاؤ تو جانوں کہ تم بھی کچھ نبی وبی ہو۔ کہا کہ میں کہوں یہ کمال ہے، کہ وہ کہے جو تیرے ہاتھ میں کون ہوں یہ کمال ہے۔ وہ ایسا تو ہو گیا تو بہت بڑی بات۔ بولے چل کنکریوں کو کھول۔ جب ہاتھ کھولا کنکریوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کنکر کو گویائی، اس سے خدا کی قدرت ظاہر ہے، مصطفیٰ کے لیے یہ مصطفیٰ کی عظمت ظاہر ہے۔
صاحب وہ تو معمولی کنکر تھا، جب کنکریں جمع کر لیتے ہیں تب بھی خدا کی قدرت ظاہر اور مصطفیٰ کی عظمت ظاہر. ایک کنکر، دو کنکر، تین کنکر نہیں، مٹھی بھر کنکر. ایسا 2 مرتبہ ہو گیا جب ہجرت کا حکم دیے گئے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہتے ہوئے، شاہت الوجوہ فرماتے ہوئے دست مبارک سے کنکریاں پھینکی اور گزر گئے، اور سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، کسی نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں. ہر آنکھ تک وہ کنکر پہنچا اس موقع پر. اس سے خدا کی قدرت ظاہر ہے، اور چونکہ یہ نکلی تھی مصطفیٰ کے دست مبارک سے، اس لیے اس سے مصطفیٰ کی عظمت ظاہر ہے. نہ صرف اس موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ہاتھ میں اٹھائیں اور شاہت الوجوہ کہتے ہوئے دشمنوں کی جانب پھینک دی. خندق کے اس پار سے پھینکی ہیں، کوئی کنکر کو اس پار کر کے دکھا دے. یہ خدا کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. وہیں عظمت مصطفیٰ ظاہر ہے کہ ان کے دست مبارک سے اللہ جو کروانا چاہے کروا لیتا ہے. اسی لیے جب آقا نے پھینک دیا نا تو اللہ رب العزت نے دونوں شانیں ایک ساتھ بیان فرمائی. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. میرے محبوب جب آپ نے پھینکا، ترجمہ پڑھنا بڑا مزہ آئے گا. میرے محبوب جب آپ نے پھینکا، آپ نے نہیں پھینکا، میں نے پھینکا. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ معجزے کے پیچھے قدرت خدا کی ظاہر ہے، اور معجزہ جس پر ظاہر کرایا جاتا ہے اس کی عظمت بتانا ہوتا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. معجزہ اللہ کی قدرت کی نشانی، اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس طرز پر اللہ رب العزت نے کنکریوں کو نکال کر بتایا کہ یہ ذرات خاک کیا ہیں، یہ تو آپ کے غلام ہیں، انہیں اشارہ کرو، آپ کے اشارے پر یہ کریں. ارے صاحب یہ چھوٹے کنکرے تھے، مان لیے، ذرا بڑے بڑے بھی ہے، ان لگا مانے تو بات مانیں گے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی میں اس دنیا میں آپ کی نبوت تو آدم کی تخلیق سے پہلے سے ہے، کنت نبی و آدم بین الماء والطین سے ہے، لیکن اس دنیا میں جو تاج نبوت عطا کیا گیا 40 سال کی عمر میں غار حرا میں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں کہ جب میں غار حرا میں جاتا اور آتا تھا، میرے جاتے ہوئے یہ پہاڑ کہتا تھا السلام علیک یا نبی اللہ، اور یہ پہاڑ کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ. پتہ یہ چلا کہ جمادات بھی، جب اس کو پہاڑ کو جماد کہتے ہیں، کنکر کو جماد کہتے ہیں، یہ خدا کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں. کیا ہے پہاڑ؟ خدا کی قدرت ظاہر ہے اس سے. کیوں بنایا اسے؟ زمین کو اللہ نے مدبر بنایا تھا، گولے کی طرح ہے، تم اس پہ بود و باش اختیار کر سکو. اس کے لیے اس نے والجبال اوتادا، پہاڑوں کی میخیں زمین میں ٹھوک دی تاکہ تمہارے لیے کھانا پینا، رہنا سہنا آسان ہو جائے، تجارت زراعت ملازمت آسان ہو جائے، گھر سکنا تمہارے لیے آسان ہو جائے، شادی بیاہ تمہارے لیے آسان ہو جائے، سونا جاگنا تمہارے لیے آسان ہو جائے. ورنہ زمین حرکت کرتی، تمہارا وجود ختم ہو جاتا. اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کی پہاڑوں کو بنا کر، اور غلام بنایا سیدنا محمد الرسول اللہ کا. اسی لیے جب آقا گزرتے ہیں تو جمادات بھی پہچانتے ہیں اور سلام کرتے ہیں. عطا نبوت کے بعد آقا نے فرمایا کہ میں اس پہاڑ کو آج بھی جانتا ہوں، پہلے سے وہ مجھے یا نبی اللہ اور پہلے سے وہ مجھے یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کرتا تھا. جماد میں یہ نشانی عالم اعیان کی ایک مثال ہوئی. عالم اعیان کی دوسری مثال، نباتات کو عالم اعیان کہتے ہیں. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نباتات میں بھی ظاہر ہے. نبات خدا کی قدرت کا مظہر ہے. تم اسے چاہ کر نہیں پیدا کر سکتے، اللہ چاہتا ہے تو زمین سے پیداوار پود نکل آتی ہے، ورنہ تمہارے چاہنے سے کوئی پیدا ہونے والی چیز نہیں ہوتی. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ان درختوں کو تم نے بنایا یا خدا نے بنایا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بنایا ہے. اللہ کے سوا کون ہے ان کا پیدا کرنے والا؟ تو گویا خدا کی قدرت کا اظہار ہے ان نباتات کے ذریعے سے. اور زمین میں پیوست جب ہوں، جڑیں مضبوط، کوئی اس کو ہلا سکتا ہے؟ ذرا ایسا ٹکر مار کے دیکھو، توڑ سکتے ہیں کوئی درخت کو؟ جب وہ مضبوط ہو جائے، تناور درخت بن جائے، جو اتنا بڑا تنا ہو، ہٹا سکتے کوئی اس کو؟ نہیں ہٹا سکتے. ہمارے نبی کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آ گئی تو حضور نے فرمایا اپنی انگشت مبارک سے درخت کی طرف اشارہ کیا، درخت آپ کے اشارے پر چلا آیا، حجاب ہو گیا، آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے، پھر آپ نے اشارہ کیا، وہ اپنی جگہ چلا گیا. یہ ہے نباتات میں اللہ کی قدرت بھی ظاہر اور نباتات میں عظمت مصطفیٰ بھی ظاہر ہے. وہ نباتات غلام ہیں آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حیوان عالم اعیان میں تیسری مثال سمجھنے کے لیے، ایک مرتبہ ایک اونٹ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رونے لگا. حضور علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلایا اور پوچھا کیا بات ہے بھائی، کام بڑھا لیتے ہو، کھانا پیٹ بھر نہیں دیتے، یہ ظلم ہے، اللہ کے یہاں اس کی جواب دہی ہے، درست ہو جاؤ، اس جانور کی اس شکایت کا ازالہ ہو جانا چاہیے. آقا علیہ السلام کے فرمانے کے بعد مالک فرمانبردار ہو گئے اور اس کو کھانا بھی دیتے تھے، اس سے کام جتنا لیتے تھے. تو گویا نبی علیہ السلام سے حیوان یہ جانتا ہے کہ آقا علیہ السلام نبی ہیں، اسی لیے اپنے نبی سے آ کر اپنے مالک کی زیادتی کی شکایت کر رہا ہے. اور نبی علیہ السلام حیوان کی بات سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. یہ تو کمال تھوڑا ہی ہے، یہ تو آقا ہیں. یہ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی ہو چکا ہے. پہلے جب حضرت سلیمان کا لشکر چلنے لگا، چونٹیوں کی اپنی قطاریں لگی ہوئی تھی، ان میں بھی پورا نظام ہوتا ہے. ایک منادی ہوتی ہے ندا لگانے والی، اس نے ندا لگائی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها. حضرت سلیمان نے آواز سن بھی لی، سمجھ بھی لی، اس پر مسکرا بھی اٹھتے کہ دیکھو کیسا اپنی قوم کو بچانے کی فکر کر رہی. ہدہد غائب تھا. ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین. ہدہد سے بات کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. تو یہ کمال تھوڑا ہی ہوا کہ سرکار بھی بات کریں اور سلیمان بھی بات کریں. دوسروں کو نہیں ملے ہیں تو آقا علیہ السلام کو اس سے زیادہ ملے ہیں. پرندے آپ کے مطیع فرمان، جانور آپ کے مطیع فرمان، حیوانات میں آپ کے معجزات، انسانوں میں آپ کے معجزات کیا ہے؟ سب سے بڑا معجزہ انسان اس وقت انسان نہیں تھے، انسان اس وقت انسان نہیں تھے، ان کو انسان بنایا آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیسے بنے؟ یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے، اس میں خدا کی قدرت ظاہر ہے. ان انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوگوں تم اپنے اس نبی کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ سارا عالم ان کے سامنے مطیع اور فرمانبردار ہے، تم ایک انسان ہو جو اپنے نبی کے نافرمان بنے بیٹھے ہو. ہم ہی سرکش ہیں، باقی کوئی قوم سرکش نہیں. اب یہ جو عالم اعیان بتائے نا ابھی، پھر اس کی دو قسمیں ہیں.
جمادات، نباتات، حیوانات، انسان تو عالم اعیان کی مثالیں ہیں سمجھنے کے لیے۔ عالم اعیان میں کچھ ذوی العقول ہیں، کچھ غیر ذوی العقول ہیں، کچھ عقل والے ہیں، کچھ عقل سے پیدل ہیں۔ موٹے لفظوں میں ذوی العقول میں بھی خدا کی قدرت ظاہر ہے اور غیر ذوی العقول میں بھی خدا کی قدرت ظاہر ہے۔ ایسے ہی ذوی العقول میں مصطفیٰ کی عظمت ظاہر ہے اور غیر ذوی العقول میں بھی مصطفیٰ کی عظمت ظاہر ہے۔ مثلا ذوی العقول کس کو بولتے صاحب؟ ملائکہ، اللہ نے انہیں عقل عطا فرمائی، ان میں نبی کے معجزات ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل غلامانہ حاضر ہوتے ہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے، آپ کا نہیں آئے، میرے کا نہیں آئے، کیوں؟ یہ نبی کی شان ہے۔ اور جبرائیل کی پیدا کرنا خدا کی قدرت ہے، اور جبرائیل جیسے بڑے جلیل القدر طاقتور فرشتے کا مصطفیٰ کا غلام ہونا، یہ نبی کی عظمت ظاہر ہے۔ ادھر خدا کی قدرت لینا تاکہ لا الہ الا اللہ درست ہو، ادھر مصطفیٰ کی عظمت لینا تاکہ محمد الرسول اللہ درست ہو۔ ایک لے لیں گے دوسرا چھوڑ دیں گے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یہ یہاں نہیں چلے گا۔ بعض مانیں گے بعض نہیں مانیں گے، نہیں، دونوں باتوں کو ساتھ ساتھ لیتے چلیں۔ جبرائیل کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس سے خدا کی قدرت ظاہر ہے۔ کیسا جبرائیل بنایا؟ آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ جبرائیل دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا کہ نہیں، اب دکھا دیجیے۔ چونکہ کہا نا کہ آپ دکھا دیجیے، تو پھر اب یہاں حضور علیہ السلام نے اپنے کمالات میں سے ایک جز ظاہر کرتے ہوئے جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل ذرا اپنی اصلی حالت میں تو آ جاؤ۔ اس وقت حضرت حمزہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 600 بازو عطا فرمائے ہیں۔ کتنے؟ 600 بازو۔ اور جس وقت حضرت حمزہ کو دکھایا تھا اس وقت صرف 2 بازو کھولے تھے، پوری دنیا اس میں آ گئی تھی۔ وہ خدا کیسی قدرتوں والا ہے جو جبرائیل جیسے 600 بازوؤں والے فرشتے کو پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہو۔ اور ذرا سوچو تو صحیح، جو پوری دنیا کو اپنے 2 پروں میں ڈھانک لے، وہ ایک غلام کی طرح میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ یہاں مصطفیٰ کی عظمت ظاہر ہے۔ ذوی العقول میں پہلی مثال، ذوی العقول میں دوسری مثال، اجنہ، ان کو بھی اللہ نے عقل دی ہے۔ ان میں سے بعض مطیع ہیں، بعض نافرمان۔ جو نافرمان ہیں، نبی نے فرمایا کہ تھوڑے انسان ہیں اور تھوڑے جن، وہ میری عظمتوں کو نہیں جانتے اس لیے میری اطاعت نہیں کرتے۔ جو نبی کی عظمت کو جان لیتا ہے وہ اطاعت مصطفیٰ سے نکل ہی نہیں سکتا۔ تھوڑے سے نافرمان ہیں جنات میں اور تھوڑے سے نافرمان ہیں انسانوں میں، اور جنات آپ کے مطیع ہیں، ہاں مطیع ہیں۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اللہ کا ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم نے اس قرآن مقدس کو سن لیا، اب ہم نبی کے غلام بنتے ہیں، ان کی غلامی میں آتے ہیں۔ جنات نے کہا سورہ جن کی پہلی آیت میں، ذوی العقول میں فرشتے ہیں، مصطفیٰ کے غلامی میں ہیں، اجنہ ہیں، مصطفیٰ کے غلامی میں ہیں، انسان ہیں، انہیں ذوی العقول کہا جاتا ہے، یہ مصطفیٰ کے غلامی میں ہیں۔ آقا کی غلامی میں آؤ گے اللہ کی محبت ملے گی، آقا کی غلامی میں آؤ گے اللہ کی اطاعت اللہ تعالیٰ شمار فرما لے گا۔ مصطفیٰ کی اطاعت مصطفیٰ کی نہیں رہے گی، وہ خدا کی اطاعت ہو جائے گی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
جو مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا وہ در حقیقت خدا کی اطاعت ہے. خدا کی اطاعت یہ لازمی جز ہے. آسمان اس کا مطیع، زمین اس کی مطیع، جو چیز اللہ نے بنائی ہے ہر چیز اللہ کی مطیع فرمان ہے. جن کو تھوڑا اختیار دیا ہے ان میں سے 2 قومیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جو مخاطب ہے وہ جنات ہیں اور انسان ہیں. تھوڑا اختیار تجھے کیا دیا؟ بڑا سرکش ہو گیا ہے. کیا آسمان کو نہیں دیکھتا؟ ہم نے آسمانوں کو بنایا اور زمینوں کو بنایا اور اس کے بعد ان سے کہا کہ تم چاہو نہ چاہو تمہیں ہماری پیروی کرنی پڑے گی. تو زمینوں اور آسمانوں نے کہا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. اے اللہ آپ کیوں ڈرا رہے؟ ہم تو ویسے ہی جھک کر آپ کی فرمانبرداری میں آ گئے. زمین بھی مطیع خدا ہے، آسمان بھی مطیع خدا ہے. جہاں یہ مطیع خدا ہے وہیں مطیع مصطفیٰ ہے. آسمان خدا کی قدرت کا مظہر ہے، غیر ذوی العقول میں آگے آئے گا. لیکن مجھے یہاں جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے انسان. ہم کیا کریں؟ اطاعت مصطفیٰ سے اپنا دامن بچا کر نکل گئے اور انگریزوں کی اطاعت میں آ گئے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کامیابیاں مل جائے. ایک خیالست و محالست و جنو آقا کا طریقہ چھوڑ کر اگر زندگی گزارو گے تو کبھی کامیاب اور بامراد نہیں ہو سکتے. کامیابی فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، ان کی اطاعت میں ہے. خدا کی محبت ان کی اطاعت میں، ان کی اتباع میں، اور ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے بندے اگر میری قدرتوں کو دیکھ کر مجھ سے مرعوب ہو جائیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تو ایسی قدرتوں والا ہے، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تمہاری خدا سے اس محبت کا ثبوت مصطفیٰ کی اتباع ہے. اور اتباع بولتے ہیں عمل میں جیسا کرے ویسا کرنا. اطاعت کہتے ہیں بولے جیسا سننا. ہم لوگ 2 بھی نہیں کر رہے، نہ انہوں کرے جیسا کر رہے ہیں نہ انہوں بولے جیسا سن رہے ہیں. اور عاشق مصطفیٰ کتنا بھی ماتم کر لیتے رہو عاشق مصطفیٰ نہیں ہوتا. سینہ پیٹ لیے تو ماتم ہی ہو جاتا. وہ اپنی روحوں پر ماتم کی ضرورت ہے. ہم کتنے غافل ہیں اپنے نبی کے مقام، منزلت اور مرتبے سے. ساری کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی قدرت کا مظہر ہے، اور ہر ذرہ جو قدرت خدا کے ظاہر کر رہا ہے وہ عظمت مصطفیٰ کے ظاہر کر رہا ہے. جہاں دیکھنا چاہو، جس عالم میں دیکھنا چاہو، آپ کو امثلہ کے ذریعے سے سمجھایا علماء امت نے کہ کیسے کیسے نبی کی عظمت ظاہر ہے. اب جو غیر ذوی العقول ہے نا، پھر یہ 2 قسموں پر منقسم ہے. یہ چونکہ طلبہ ہیں اس لیے میں تھوڑا سا عبارت کو آگے بڑھا رہا ہوں سمجھاتے سمجھاتے. یا تو غیر ذوی العقول میں علوی ہوں گے یا سفلی. غیر ذوی العقول میں اوپر کا تو رہیں گا نیچے کا تو رہیں گا نا بھائی. اوپر کا مطلب آسمان ہے، ستارے ہیں، چاند و سورج ہیں. آسمان کیا ہے؟ خدا کی قدرت کا مظہر. چاند و سورج کیا ہے؟ خدا کی قدرت کا مظہر. ٹھیک ہے. ستارے کیا ہیں؟ خدا کی قدرت کا مظہر. آسمان خود خدا کی قدرت کا مظہر. اسی لیے تو خدا نے پوچھا ہے آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھاؤ. سورۃ الملک 1 بار نہیں 2 بار اٹھاؤ. فرجع البصر هل ترى من فطور. کیا آسمان میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی عیب کہیں تمہیں نظر آ رہا؟ ثم ارجع البصر. پہلی نظر میں غور سے نہیں دیکھے ہوں گے، دوبارہ دیکھ، بار بار دیکھ. ثم ارجع میں ثم جو ہے نا کتنے بھی بار دیکھ لو، دیکھتے چلے جاؤ، بار بار پر دلالت کرتا ہے. کرتین جتنے بار دیکھنا ہے دیکھ. ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. جتنی بار نظر پلٹے گی صرف تیری نگاہوں کا دھوکہ ہوگا، تجھے کوئی نقص خدا کی قدرت میں نظر نہیں آئے گا.
وہ آسمان جو خدا کی قدرت کا مظہر ہے، جس میں کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے. ایک رات ایسی آئی، امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنائے گئے، فرش عظیم سے اٹھائے گئے اور عرش عظیم پر لے جائے گئے. ہر آسمان کا دروازہ ہے اور ہر دروازے سے آقا داخل ہو رہے، انبیاء سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور سیدھے 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا تک آپ کی رسائی. اس سے آگے نور کے حجابات ہے، اس میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی. آقا کے لیے آسمانوں کا کھل جانا مصطفیٰ کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے. آسمان خدا کی قدرت کا مظہر ہے اور مصطفیٰ کے لیے کھل جانا مصطفیٰ کی عظمت کا مظہر ہے. غیر ذوی العقول میں علوی مخلوقات کی پہلی مثال کواکب میں، تاروں میں آپ کی کیا مثال لے سکتے ہیں صاحب؟ آپ کی عظمت تاروں سے کیسے ظاہر؟ کواکب میں آپ کی عظمت ایسے ظاہر ہے کہ ابھی تو آپ جھولے میں ہیں، بی بی حلیمہ کے پاس ہیں، بنو سعد کی بستی میں ہیں. آپ نے صرف اپنا قدم مبارک ہلایا ہے، چاند اور تارے آپ کے قدم کے اشارے کے ساتھ جھول رہے ہیں. خصائص نبوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں لکھا ہے، میرے لیے ہوا، وہ نہیں ہلا تو میری اماں یوں ہلائے، دیکھ وہ ہل رہا بول کو بتانے کا. یہ نبی کی شان ہے، ان کے لیے ہلا ہے. ارے وہ تو بچپن تھا، ارے 55 میں بھی ہو گیا. اقتربت الساعہ وانشق القمر. ارے محمد تم کہتے ہو کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی ہے، میں نبی ہوں اور میرا خدا حق ہے، تو تمہارے نبی برحق ہونے کا ثبوت دو. زمین میں تو نظر بندی ہو سکتی ہے، ذرا آسمان میں دکھاؤ. ادھر انگشت مبارک اٹھی ہے، ادھر آسمان شق ہو گیا، ادھر چاند شق ہو گیا، اور بتایا کہ میں تو مصطفیٰ کا غلام ہوں، ان کے اشارے پر کٹ جاؤں گا. دروازوں کا کھلنا مصطفیٰ کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے. آسمانوں میں ستاروں کا جنبش کرنا مصطفیٰ کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے. چاند کا شق ہونا مصطفیٰ کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے. سورج کا واپس آنا مصطفیٰ کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے. فجر کے موقع پر بھی، مغرب کے موقع پر بھی، اگرچہ کہ مغرب والی روایت میں ضعف ہے، لیکن اس کو جمع کیا ہے معجزات جمع کرنے والے اہل سیر نے. سمجھ آ رہی؟ غیر ذوی العقول میں علوی مخلوق کی یہ مثالیں ہیں. تو غیر ذوی العقول میں اس کے بیچ میں بھی ایک ہے، اس کو عالم جو بولتے ہیں. عالم کائنات الجو اس کو کہا جاتا ہے. یہ کائنات الجو یعنی نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں ہے، درمیان میں ہے. وہاں بھی مصطفیٰ کی عظمت ظاہر ہے، وہاں بھی خدا کی قدرت ظاہر ہے. خدا کی قدرت کیسے ظاہر ہے؟ آسمانوں میں بادلوں کو بغیر سہارے کے کون ٹھہرا رہا ہے؟ جس طرف چاہتا ہے کون لے جاتا ہے؟ کس کے اشارے پر یہ بادل چلتے ہیں؟ وہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ آسمانوں کے نیچے، زمینوں کے اوپر بادلوں کو جمع کرتا ہے اور جہاں چاہتا ہے پہنچا کر بارش برسا دیتا ہے تاکہ وہاں کے لوگ سیراب ہو جائیں. اس میں خدا کی قدرت ظاہر ہے، اور مصطفیٰ کے لیے وہی بادل سایہ کرے، اس سے مصطفیٰ کی عظمت ظاہر ہے. بادل چونکہ عقل نہیں رکھتا نا، عقل نہیں رکھے اس والا بھی مصطفیٰ کا غلام ہے، اور ہم عقل رکھ کے مصطفیٰ کے نافرمان ہیں. اور جو نیچے ہیں، آسمان کے نیچے، بادلوں سے بھی نیچے، اس کو عالم سفلی بولا جاتا ہے، نچلا مقام. وہ سفلیات نہیں ہیں جادوگروں کے جادو کو جو بولتے ہیں. عوالم جو بیان ہو رہے ہیں عالم علوی، وہ تو اوپر والا عالم، نیچے والا عالم. اب یہ جو نیچے والا عالم ہے، پھر اس کی دو قسمیں ہیں، عالم بسائط اور عالم مرکبات.
عالم بسائط میں بھی نبی کے معجزات ہیں، اور عالم بسائط بھی خدا کی قدرتوں کو ظاہر کرتا ہے، اور عالم بسائط میں مصطفیٰ کی عظمت ظاہر ہے، اور عالم مرکبات بھی خدا کی قدرتوں کو ظاہر کرتا ہے، اور عالم مرکبات بھی جناب محمد مصطفیٰ کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلا عالم بسائط بولے تو عناصر، طلبہ کے لیے عناصر کس کو بولتے ہیں؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اس کی ایک مثال تو آ گئی، آگ میں نبی علیہ السلام کا اور خدا کی قدرت کیسے ظاہر، مصطفیٰ کی عظمت کیسے ظاہر، اس کو سمجھیں تھوڑا سا۔ دیر تو نہیں ہو رہی مجھ سے؟ لپٹ لوں، لپٹ لے وہ تو لپٹ لے تمہیں، آگے صدر صاحب پیچھے بیٹھیں گے، حضرت صبر کرنے کا ہے، صدر کو موڈ ہے تو چلائیں گے، نہیں تو دعا کرا لیں گے، ہے تھوڑا شوق چل لیں گے۔ عالم بسائط یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا، اور اس میں خدا کی قدرت ظاہر۔ آگ کو کس نے پیدا کیا؟ آگ نہ ہوتی تو ابراہیم کا مقام سمجھ میں نہ آتا، وہ گلزار کیسے ہوئی؟ آگ نہ ہوتی تو جیسے حضرت ابراہیم کے ذریعے سے آنکھ کا ہونا خدا کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، ویسے ہی آنکھ کا ہونا خدا کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ نہ ہو تو میں اور آپ کچا کھانے پر مجبور ہو جاتے۔ خالی گیس سلنڈر ختم ہو گیا حضرت مودی کی برکت سے، تو کیا حال ہو گیا؟ بیگم بولے گیس لائے تو پکاتی ہوں، نہیں تو باہر سے لا لو۔ کیا بھائی، آگ خدا کی قدرت ہے نا، جس سے میرا اور آپ کے پیٹ کی آگ بجھتی ہے۔ آگ سے خدا کی قدرت ظاہر ہے، مگر اسی آگ میں مصطفیٰ کی عظمت ظاہر ہے۔ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں لکھا ہے، حضور علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہوتے تو گھر کے کام کاج میں ان کے ہاتھ بٹا دیتے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ امی عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج روٹی مجھے آپ کے ہاتھ کی کھانی ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ بھوکی رہ جاؤ گی، کھا نہیں سکو گی۔ فرمایا نہیں، آج کھانا تو آپ کے ہاتھ کی کھانا ہے، نہیں تو نہیں کھانا۔ فرمایا کہ بھوکی رہ جاؤ گی، دیکھو۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، بس آپ کے ہاتھ کی کھانی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسا کرو، تم ڈال دو، پھر اس کے بعد میں تنور میں لگا دیتا ہوں۔ جب حضرت عائشہ نے روٹی ڈال دی، وہ جو ہاتھ پہ ڈال دے نا تندور کی روٹی، وہی پکتی تھی عرب میں جب، اب تو نئے نئے آگے ٹپیکل، اس کو ایک کپڑے پر رکھ کر اندر آگ میں لگایا جاتا ہے، اس کو تنور کہا جاتا ہے۔ حضور نے اندر ہاتھ ڈالا، لگا دیا، پکی نہیں رہی۔ امی عائشہ نے دیکھا کیوں نہیں پک رہی، تو آگ ہی نہیں ہے۔ حضور سے پوچھا کیوں نہیں پکی؟ میں نے کہا تھا کہ نہیں پکے گی، تم نے کہا مجھے کھانا ہی کھانا ہے، تو کیوں نہیں پک رہی؟ کہا اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ میں نے پڑھی تھی نا آیت وما ارسلناک الا، اللہ نے مجھے رحمت بنایا ہے۔ رحمت آگ میں جائے گی تو آگ بھی گلزار ہو جائے گی، اب روٹی کہاں سے پک پائے گی؟ وہ مصطفیٰ کا عظمت والا ہاتھ جس دسترخوان پر لگ گیا تھا، جس سے آقا نے صرف ایک مرتبہ اپنا ہاتھ دست مبارک پہنچا تھا، اس کو جب میل دور کرنا ہوتا تو صحابی رسول اسے آگ میں ڈال دیتے، نکال کر جھٹکتے اور بچھا لیتے۔ ارے بھائی جلے گا نہیں، اس لیے نہیں جلے گا کہ اس پہ مصطفیٰ کا دست مبارک لگا۔ ذرا سوچو، جس ہاتھ، جس دسترخوان پر، جس کپڑے پر جب کہ آگ کو لگایا جائے تو جل جانا چاہیے، لیکن مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ جائے، تو وہ امتی کیسا خوش قسمت ہوگا جو سنت کی نسبت سے آراستہ ہو جائے، جو سراپا محمد مصطفیٰ کا غلام بن جائے، پھر کیسے وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ آگ میں نبی علیہ، آگ خدا کی قدرت ہے، اور آگ میں مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے کہ وہ آگ نبی کے لیے گلزار ہے۔ نہ صرف یہ، امی عائشہ بھی عظمت کی انتہا کو جاننا چاہتی تھی۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے بیلا تھا، آپ نے لگایا تھا، اب بیلیے آپ، لگاؤں گی میں۔ تو حضور نے دوبارہ بیل کر دیا،
جب امی عائشہ نے لگایا تب بھی نہیں پکی. فرمایا کہ جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جائے وہ آگ میں کیسے جا سکتی ہے اور آگ اسے کیسے جلا سکتی ہے. اللہ. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو پانی ختم ہو گیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ حضرات کتنے تھے؟ کہا کہ اس لشکر میں 15,000 لوگ تھے ہم لوگ. پھر کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنا جمع پانی تھا منگایا اور اس کے بعد اپنا دست مبارک اس میں ڈالا. اس کے بعد آپ کے انگلیوں سے پانی نکلنے لگا، یہاں تک کہ ہم 15,000 آدمیوں نے، ہم میں سے بعضوں نے غسل کیا، بعضوں نے وضو کیا، بعضوں نے پیا، بعضوں نے اپنے مشکیزیں بھرے، اور اس کے بعد بھی پانی جاری تھا. جب ہم نے کہا کہ محفوظ کرنے کا کوئی اور سامان نہیں، تب آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک ہٹا دیا. لوگوں نے کہا کہ کیا کافی ہو گیا تھا 15,000 کے لیے؟ فرمایا خدا کی قسم اتنا جاری تھا، 1,00,000 ہوتے تب بھی کافی تھا. ایک طرف آگ میں نبی کی عظمت، پانی خدا کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اور پانی میں نبی کے دست مبارک کا معجزہ نبی کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے. عالم غیر ذوی العقول ہے. دوسری مثال ہے، آگ کی ہو گئی، پانی کی ہو گئی. مٹی کی تو میں نے پہلے دے دی تھی ہجرت کے موقع پر اور غزوہ احزاب کے موقع پر، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ہوا میں آگ کا معجزہ. حضرت شیمہ فرماتی ہیں عرب کے سرزمین میں تب تر ایکزار ہوتا ہے، ہوائیں جب چلتی ہیں تو بدنوں کو جھلسا دیتی ہیں، لیکن جب حضرت شیمہ کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوتے، کہتے ہیں کہ اس وقت ایک تو بادل سایہ فگن ہوتا، دوسرے ریگستان کی، عرب کی وہ تکلیف دینے والی دھوپ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی تھی، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آیا کرتے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہم ان کے قریب ہو جاتے تھے تو ان کے ساتھ ہو جانے والے ان سے فیضیاب ہو جاتے. سارا عالم ان سے فیضیاب ہے تو ان کے ہو جانے والے ان سے کیوں نہ فیضیاب ہوں گے. اس میں جو بات مجھے عرض کرنی ہے، فالذین آمنوا بہ، اب خلاصے کے طور پر مضمون کو لپیٹ رہا ہوں. نبی پر ایمان لاؤ. کیسے لائیں؟ آپ اپنی ذات میں، جیسے آمنت باللہ میں ہم نے ساری چیزیں مان لی نا، اب خلاصے پر آ رہا ہوں میں، تمہید سے آپ کو جوڑ لو. جیسے ہم قبلتھا کہہ کر بیوی کی ساری چیزوں کو قبول کرتے ہیں، آمنت باللہ کہہ کر اللہ کے من کل الوجوہ، اللہ پر من کل الوجوہ ایمان لاتے ہیں، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کے افعال پر، اس کے آثار پر، اس کے معبود برحق ہونے پر، اس کے مستعان حقیقی ہونے پر، اس کے قادر مطلق ہونے پر، اس کے مختار کل ہونے پر. جیسے اللہ کی ذات کے ساتھ یہ ایمان ہے، ایسے ہی جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان مطلوب ہے. فالذین آمنوا بہ، اس ذات پر ایمان لاؤ. کیسے؟ وہ اپنی ذات میں ایسے یکتا ہیں کہ ان کے جیسا کارخانہ خدا دوسرا کوئی اب تک ظاہر نہیں کیا. کارخانہ خدا سے ویسا کوئی دوسرا اس سے اچھا کوئی ہوتا تو خدا اسے مصطفیٰ بناتا. اسی لیے اللہ کا حق بنتا تھا. زمین دے دی، احسان نہیں جتایا، بتایا کہ میں نے پیدا کیا ہے. آسمان دے دیا، احسان نہیں جتایا، کہہ دیا کہ ہاں میں نے بنایا ہے. کافر کے لیے بھی کر لے یوز، مشرک کے لیے بھی کر لے یوز، مسلم غیر مسلم کے لیے کر لے یوز. دھوپ سے فائدہ اٹھا لے، ہوا سے فائدہ اٹھا لے، رات سے فائدہ اٹھا لے، دن سے فائدہ اٹھا لے، زمین سے فائدہ اٹھا لے، زراعت سے فائدہ اٹھا لے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے احسان نہیں جتایا، فرمایا میں نے بنایا ہے، اطلاع دی ہے، خبر دی ہے، احسان نہیں جتایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کیا انکار کر سکتے ہو، کس چیز کو جھٹلا سکتے ہو؟ تمہاری بساط ہی نہیں.
سب کچھ کرنے والا میں، اس لیے اس کو احسان جتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہاں ایک نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ احسان جتانے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جب کوئی آدمی اپنے پاس سے وہ چیز دے دے جو چیز سب سے قیمتی ہے۔ نکتہ سمجھ رہے؟ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، اللہ کرے سب کے پاس آ جائیں، آمین، 1 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے، اس میں سے اگر 1 روپیہ گیا، کچھ نقصان دکھ رہا؟ نہیں دکھ رہا۔ اگر آپ کے پاس ہے 10 روپے، وہ گم گئے، کیا حال ہوتا بھائی؟ ختم ہو گئے، بچے نے چاکلیٹ لا کر ختم کر دیے، اب کیا تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیوں بھائی؟ 1 لاکھ میں سے 1 گیا تو کوئی غم ہی نہیں تھا صاحب، 1.25 لاکھ میں 1 کے بعد 1 آتے رہا جاتے رہا، اللہ کو کوئی غم نہیں تھا، احسان جتایا ہی نہیں۔ لیکن جب وہ 1 دے دیا جس کے لیے سارے نبیوں کو نبوت دی تھی، اب حق بنتا تھا۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تم کیا جانو کہ میں نے تمہیں کیا دیا ہے؟ میرا محبوب تمہیں دیا ہے، وجہ کائنات تمہیں دیا ہے۔ جب وہ تمہیں دیا ہے تو تمہاری یہ ناقدری اللہ کو نامنظور ہے۔ اپنے نبی کو عظمتوں کے ساتھ جانو، اس پر ایمان لاؤ، من کل الوجوہ ایمان لاؤ۔ وہ ہمارے نبی ذات میں یکتا، وہ پیدائش میں اول، وہ ظہور میں آخر، وہ سید الاولین والآخرین، وہ امام الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے نبی کامل، اکمل اور مکمل، ہمارے نبی وجہ کائنات۔ ذات میں ہمارے نبی کو یہ ماننا ہوگا، اور صفات میں ہمارے نبی جو خوبیوں کے مالک ہیں، جو کمالات کے مالک ہیں، ان تمام کو ماننا پڑے گا، تب ایمان مکمل ہوگا۔ من کل الوجوہ، وہ خوبیاں اور کمالات کچھ ظاہری ہیں اور کچھ باطنی۔ ظاہری کمالات سے مطلب آپ کے آثار ہیں، آپ کے منہ مبارک میں برکت ہے، آپ کے لعاب مبارک میں برکت ہے، آپ کے انگشت مبارک میں برکت ہے، ظاہری آثار۔ باطنی وہ کمالات جس کو کمالات نبوت سے تعبیر کرتے ہیں، جسے معجزات دوسرے زبان میں کہا جاتا ہے۔ وہ کون سا عالم ہے جہاں نبی کا معجزہ نہ ہو؟ جہاں خدا کی قدرت ہے وہاں مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ 10 مثالیں اس مجلس میں نے آپ کو سنائی ہیں، 10 عوالم سنائے ہیں، اور یہ عوالم خلاصہ ہے 1000 میں کا، جو خصائص کبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ نبی پاک کے معجزات 3000 سے زیادہ ہیں، یہ تو میں نے اختصار کر کے لکھا ہے۔ اور یہ اس کے علاوہ ہیں جو قرآن مجید کی آیات 6666 کے علاوہ ہیں، وہ تو کلام میں، عالم معانی میں کلام ایک شق ہے خالی، اور اس کے جز میں جو تفصیل ہے قرآن مقدس کی ہر آیت اور ہر کلمے کی، یہ اس سے بحث ہے ہی نہیں، یہ بالکل الگ ایک عالم ہے۔ تو ہمارے نبی کتنی عظمتوں والے۔ اسی لیے ہمارے شیخ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم اکثر فرماتے رہتے ہیں کہ بھائیو، اپنے نبی کی سنتوں کو اوڑھ لو، یہ فتنہ پروف ہے۔ نبی کی سنتوں کو اوڑھ لو، یہ فتنہ پروف ہے۔ اس سے اگر آگے بڑھ کر یہ کہوں تو شاید بیجا نہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور ان کمال من کل الوجوہ ماننا اور ان کمالات کو جان کر ان کی عظمت دل میں بٹھانا اور عظمت کے ساتھ ان کی مدد کرنا، یعنی ان کے لائے ہوئے دین کو بعد والوں تک پہنچانا، اور ان پر جو قرآن مقدس اترا ہے اس قرآن کی پیروی کرنا، یہ ہمارے نبی کا حق ہے۔ اگر سیرت النبی میں اپنے نبی کا حق بھی نہ سیکھ کر گئے تو کیا لے جائیں؟ 4 بات۔ من کل الوجوہ ایمان لایا جائے، ذات میں کامل اکمل مکمل، صفات میں موصوف بصفات کمال، بعد اللہ
خاص نقطہ ذہن میں رکھ کر چلیے گا۔ اور پھر معصوم عن الخطا مفروض الاتباع، یہ ہمارے نبی کی شیونات ہیں، اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کے ساتھ دل سے عظمت ہونا ہوگا۔ کب ہوتی ہے عظمت؟ ان کے جمال کو جانو تو عظمت ہوگی، ان کا حسب و نسب جانو تو عظمت ہوگی، ان کا عہدہ و منصب جانو تو عظمت ہوگی، ان کے کام جانو تو محبت ہوگی، اور ان کے کمالات جانو تو عظمت و محبت ہوگی۔ یہ کچھ جھلکیاں تھیں جو دکھائی گئی۔ ایمان لانے میں ایسے ہمارے نبی کو ماننا ہوگا، افعال میں، صفات و کمالات میں اور آثار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا جو مشاہدہ ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنی قدرت کو ظاہر کر رہے ہیں، اور سبب اور ذریعہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اشیاء ہیں، آپ کے جسم کے اجزاء ہیں، ان سب میں برکتیں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی۔ اگر ہم یہ ایمان لاتے ہیں اور حضور کو ایسے جانتے ہیں جیسے جاننا چاہیے، تو پھر نبی کی وہ عظمت دل میں آئے گی جو عظمت توقیر مطلوب ہے۔ یہ میں نے علمی بات اس لیے سنائی، کیسے عظمت آئے ہمارے دل میں، کیسے توقیر آئے ہمارے دل میں۔ پوری بیان یاد نہیں رہا تو کوئی بات نہیں، ایک جملہ لے کے جاؤ جہاں خدا کی قدرت ظاہر ہے، ایک جملہ لے کے جاؤ جہاں خدا کی قدرت ظاہر ہے وہاں مصطفیٰ کی عظمت ظاہر ہے۔ اگر یہ ایک جملہ بھی لے لو گے، میری پوری تقریر آپ نے لے لی، ایک سیکنڈ میں بھی، ایک منٹ میں بھی اپنی تقریر سنا سکتا ہوں، ایک گھنٹے تک مفصل بھی آپ کو سنایا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ ان شیونات کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو گے تو ان کی جو مطلوبہ توقیر و عظمت ہے وہ ہمارے دل میں پیدا ہوگی، اور جب ان کی عظمت پیدا ہوگی تو ان کے کام کو لینا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ وَنَصَرُوهُ، ہم کسی کا کام کب کریں گے اور کیوں کریں گے؟ جب ہمارے دل میں اس کی عظمت ہو تب پھر ہم اس کے کام کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور ان کی اتباع ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، کیونکہ جب ہم من کل الوجوہ نبی کو جانیں گے تو ان کی اتباع میں، ان کی اطاعت میں ہمارے لیے کیا ہے، جب یہ پتہ چلے گا تو پھر اس کے بعد قرآن مقدس پر عمل کرنا ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا۔ اس لیے میں ایک عرض کر رہا ہوں، حضرت نے فرمایا کہ یہ فتنہ پروف ہے، اس زمانے میں سنت اوڑھ لو، فتنہ پروف ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی کے بغیر کچھ بھی نہیں، نہ دنیا نہ آخرت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور نبی کی توقیر اور نبی کے دین کی نصرت اور نبی پر اترے ہوئے قرآن کی اتباع، یہ سیرت کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ صدر صاحب